السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آل راؤنڈر راجپوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزار تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا، سخی جیسی اس کی بڑی خوبی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے پھندے میں آ گیا۔ گندے وسوسے اس کے دل میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعویدار ہو گیا۔ اپنے بت بنا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ ساری عوام کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے لڑکے بھی اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو حمل ہوا تو وہ اس کے جانے کے ڈر سے وہ گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ جب وہ جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگی۔ نہر کے پاس ایک کھوہ تھا۔ لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ کھوہ میں آتی اور ان کو زندہ دیکھتی تو آنکھیں ڈبڈبا پڑتی۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ایسی عجیب حالت کو دیکھ وہ دانتوں تلے انگلی دبا لیتی، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس آتی۔ اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم اپنے انگوٹھے ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک ہفتے میں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک مہینہ میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اس اندھیرے گھر کے سوا اور بھی کوئی دنیا ہے؟ دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے؟ ماں نے جواب دیا اور بتایا، یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب تو مجھے اس کھوہ میں آرام نہیں محسوس ہوتا، نہ میں اپنے رہنے لائق اس جگہ کو پاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھوہ سے باہر نکل آئے، آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھا، بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں مانتا۔ پھر جب وہ چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا،
یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لوٹ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئیں تب بولے یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی روشنی اور گرمی سے بھی حاضر ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے۔ بولے علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم کو ان کی ماں گھر لائی اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائی۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا، اسے اس کی بھی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے عبادت کرنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرا پروردگار کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار اور یہی ہے ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پشچم کی طرف سے نکال۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے آزر سے پوچھا اے باپ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے تم سجدہ کرتے ہو؟ آزر نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور نہ تم کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو سزا پائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا تھا اور عمدہ کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے اور ادھر سے پھر کر اس کھانے کو اگلے سال تک کے لیے زیادہ روزی ہونے کا سبب جانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دل میں کہا تمہارے بتوں سے فریب کروں گا اور ان کی بے عزتی کروں گا۔ جب سب لوگ تہ خانہ خالی کر کے عیدگاہ پہنچے، حضرت ابراہیم بھی ایک پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر تو خدا کے دوست ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر بڑے بت کو بچا کر کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔
لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہخانے میں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ اس کے منہ سے نکلا، کسی ظالم کا یہ سب کیا دھرا ہے، اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک راہ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے تہخانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ نمرود اور پوری قوم نے کہا، اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بڑے بت نے۔ تم عزت والے بڑے بت سے پوچھو، وہ تم سے چھپ نہیں پائے گا، وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا بھی پتہ نہ دے گا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ایسے معبودوں کی پوجا سے کیا ملتا ہے؟ جو ان بے زبانوں کو پوجے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کوہ کے دامن میں 160 گز کا مکان بنوایا، ملک کی لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس پر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں لے جا کر ڈالے۔ پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ شیطان نے سجھایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، جھولے کی طرح جھلا کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب حضرت ابراہیم کو طوف اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا تو آسمان اور زمین کے فرشتوں نے رو رو کر فریاد کی کہ خداوند، تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں، ہمیں اجازت دو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمنوں سے بچ جائے۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو بہت بہتر ہے، تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ 2 فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے باہر ہوئے، جبریل امین فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا، کچھ ضرورت ہو تو کہو، میں اس آگ سے ان کافروں کو جلا سکتا ہوں اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے تم سے کچھ کام نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا، پھر خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ خدا جانتا ہے میرے کہنے سے کیا حاصل۔ اس طرح جب خدائے بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم توکل کی راہ میں قائم ہیں تو فرمایا، اے آگ،
تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابن عباس نے نقل کیا کہ کلام الہی میں لفظ سلام نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت بہشت کے رضوان نے ٹھاٹ دار کپڑے لا کر پہنائے اور ان کے آس پاس 20 گز تک پھول، سبزے، کلیاں اور خوشبودار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا سوتا بھی وہاں جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا کرے تاکہ میرا پیارا خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے۔ جب 7 روز اس طرح گزر گئے تو نمرودیوں نے چاہا کہ دیکھیں کہ آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت آ جائے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت لائے گا۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے سامنے رکھتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر سنگ خارا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا، ابراہیم کے چاروں طرف تو گل و ریحان ہیں اور آگ کی لپیٹوں کی بجائے آگ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بہہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے۔ تو وہ بہت روشن اور پریشان ہوا، بولا اے ابراہیم، تو ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا، اور یہ آگ اور نعمت کس نے فراہم کیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو بے مثال خدا کی قدرت کا چھوٹا سا کرشمہ ہے، اس کا فضل اور نہایت ہو تو ایسا کام ناممکن نہیں۔ نمرود بولا جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم راک کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے جو اس کا وزیر تھا صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا اتنے زمانے طے تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کرو گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کرو گے۔ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی بات کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائیں اور بہت سی بکریاں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں